بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق کاموس چینل میں خوش آمدید اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاطم اسم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور بزرگ ہے اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہے، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 33 سال سے۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے سیکھا کیا؟ حضرت حاتم نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شقیق نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہے؟ حاتم نے عرض کیا نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، شاگرد سے، استاد سے، مال سے، احباب سے، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شقیق نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ حاتم نے فرمایا دوسرا نمبر 2، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ نازعات رکوع نمبر 2 میں، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ کا ارشاد حق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 3، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، رب کریم سورۃ نحل رکوع نمبر 13 میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیا میں وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ چیز جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہو گیا، اور جو رب کریم کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوئی جس کی مجھے وقعت زیادہ ہوئی، وہ زیادہ پسند آئی، وہ میں نے رب کریم کے پاس بھیج دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ نمبر 4، میں نے ساری دنیا کو دیکھا، کوئی شخص مال کی طرف، اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی نسب و شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے رب کریم کا ارشاد سورۃ حجرات رکوع نمبر 2 دیکھا، رب کریم فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ رب کریم کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 5، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے رب کریم کا ارشاد دیکھا سورۃ زخرف رکوع نمبر 3 میں، رب کریم فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک ہی نمونہ کی بن جائے تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہے، وہ جس کے حصہ میں جتنا چاہے گا لگائے گا۔ اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں، یہ تو مال کل ملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ نمبر 6، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے،
کسی نہ کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ حق تبارک و تعالی سورۃ فاطر رکوع نمبر 1 میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، پس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ پھر میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی درجے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے جب حق تبارک و تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ نمبر 7، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو رب کریم کا ارشاد سورۃ ہود رکوع نمبر 1 میں دیکھا، اللہ کریم فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی رب کریم کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جس کی روزی روٹی رب کریم کے ذمہ ہے، پس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ کے ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ نمبر 8، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہیں جمائے ہوئے ہے، کوئی اپنی بدن کی صحت اور قوت پر کہ جب چاہے جس وقت چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ رب کریم کا ارشاد ہے سورۃ طلاق رکوع نمبر 1 میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص رب کریم پر توکل کرے، اعتماد بھروسہ کرتا ہے، بس رب کریم اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے رب کریم پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شقیق استاد نے کہا کہ حاتم، تمہیں رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، پس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے رب کریم کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، اور دنیا دار عالم تو مال اور جاہ کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھا میرے عزیز ساتھیوں، شاگرد نے استاد کو 8 چیزیں بتائی اور استاد کتنا خوش ہوا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم مالک عرش عظیم ان 8 چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اس واقعہ کے اندر جو سبق ہے اس سبق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم سے التجا ہے، دست بستہ عرض ہے کہ رب کریم ہمیں گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ پر ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی کمانے اور نیکیوں کی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔